بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس نماز پڑھنے والے شخص کے آگے سے گزرنا بہت ہی بڑا اور انتہائی سخت گناہ ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 سال کھڑا رہے، انتظار کر لے، لیکن اس کے آگے سے گزرنا وہ گوارا نہیں کرے گا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا کتنا سخت گناہ ہے کہ آدمی 40 سال انتظار کرنا پسند کر لے گا، گوارا کر لے گا، نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا گوارا نہیں کرے گا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی گھر میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا کسی اور جگہ، تو نماز پڑھنے والے کے آگے سے کسی مجبوری کی بنا پر گزرنا پڑ جاتا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک طریقہ بتایا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنے آگے کوئی ایسی آڑ یا رکاوٹ کھڑی کر لے جو تقریباً لمبائی میں تقریباً 1.5 سے 1.25 فٹ کے قریب ہو، اور ایک بالشت بھر کہا گیا ہے 1.5 سے 1.25 فٹ کے قریب ہو، اور موٹائی میں 1 انگلی سے کم نہ ہو موٹائی اس کی۔ تو ایسی کوئی آڑ، ایسی کوئی رکاوٹ اپنے سامنے کھڑی کر لے۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو کرسی ہے، کرسی اس طرح کھڑی کر لے کہ اس کا پایا سامنے ہو، کوئی لاٹھی ہو، کوئی اور بیڈ ہے، اس کا جو کنارہ ہوتا ہے یا بیڈ کا جو پایا ہوتا ہے وہ اس طرح سے سامنے ہو کہ اگر اس کے آگے سے پھر کوئی گزرے تو اس میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ جو رکاوٹ تھوڑی سی سامنے کھڑی کی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے سترہ، جس کی لمبائی تقریباً 1.5-1.25 فٹ ہو اور جس کی موٹائی 1 انگلی سے کم نہ ہو، 1 انگلی سے زیادہ ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ سترہ جب آدمی اپنے آگے کھڑا کر لے گا، اب اس کے بعد آگے سے کوئی گزرتا ہے تو پھر نہ تو گزرنے والا گناہ گار ہوگا اور نہ ہی نماز پڑھنے والے کی نماز خراب ہوگی۔ البتہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے والے سے تقریباً 2.5 صف آگے سے گزر جاتا ہے، پھر اگر سترہ نہیں بھی ہے نا تو کوئی بات نہیں، پھر اسے وہ گناہگار نہیں ہوگا، نہ گزرنے والا گناہگار ہوگا اور نہ ہی نماز پڑھنے والے کی نماز اس سے خراب یا متاثر ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔